लूट मची है, लूट लूट। نہیں یار دیکھیں دیکھیں ذرا یہ کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں، کیا انداز ہے، دیکھیں. اور ایسے شخص کو رول ماڈل کہا گیا. میں یہ ابھی یہ جو ہمارے جو عبداللہ صاحب تھے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی چونکہ جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو مار کر ان کی عورتوں کو سلیوز بناتے تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کا کافروں کو مار کر ان کی عورتوں کو سلیو بنانا یہ درست ہے. یہ چیز میں ان سے کنفرم کر رہا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے کہ میں جواب نہیں دوں گا اس بات کا. جب آپ ایک آرگومنٹ رکھ رہے ہو تو اس پہ آپ قائم ہو تو ہم اگلا اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ ان سے کریں نا. تو یہ سننے کے لیے ریڈی نہیں تھے، اس وجہ سے میں نے ان کو نکالا ہوں. میں ان کو پھر سے پوچھتا ہوں یہ چیز، عبداللہ بھائی یہ جو آپ نے آرگومنٹ دیا کہ بھائی اگر کوئی ہماری عورتوں کا ریپ کرے گا تو ہم دوسرے کی عورتوں کا ریپ کریں گے، اور دوسرے کی عورتوں کا ریپ کرنا اس لیے صحیح ہے کیونکہ ان کے لوگوں نے ہماری عورتوں کا ریپ کیا. عبداللہ بھائی آپ کا آرگومنٹ، آپ کی دلیل یہ ہے؟ اور یہ عبداللہ صاحب جو ہے وہ نکل چکے ہیں. سچوالا جی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ رسول اللہ کے جو حرکات تھے، جو عمل تھے ان کے، آج ہی ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے. آج یہ کہتے کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے. کیوں سوال کر رہے ہو آپ 1400 سال پہلے، 1400 سال بعد یہ کیوں کر رہے ہو سوال؟ آج ایسا کیا ہو گیا سچوالا جی کہ یہ لوگ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں اپنے نبی کی باتوں کو، ان کی عمل کو، ان کی سنتوں کو یہ ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیا کہیں گے سچوالا جی آپ؟ نہیں دیکھیں، بات تو یہی ہے نا کہ ایک 1400 سال پہلے ایک شخص عرب کے کسی علاقے میں گزر چکا اور کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی نبی تھا. ٹھیک ہے بھئی، وہ تھا ہوگا نہیں تھا ہوگا، وہ عرب میں گزرا، بھئی ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے بھئی؟ جس کے بارے میں جانتے ہم کچھ بھی نہیں، صرف سنی سنائی باتیں ہیں نا. مسلمان جس شخص کو اپنا نبی کہتے ہیں، دنیا کا کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے بارے میں ایسی بات بتائے جو واقعی ثبوت ہو، شہادہ ہو. کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ایسے شخص کو جو ہے فالو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہ بھئی کیا یہ شخص واقعی انسانوں کے لیے رول ماڈل تھا، تو ان کے پاس جواب کچھ بھی نہیں ہے. میں نے تو قرآن کی آیتیں پیش کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ جس شخص کو رول ماڈل آپ سمجھ رہے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی 50 اگر آپ نکالیں تو میں دنیا کو بتاؤں گا. ظاہر بات ہے میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا. حدیث اگر پیش کریں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی جو ہے ثقہ نہیں ہے، امکا ڈھمکا ساری باتیں جو ہے کہتے ہیں نا. میں تو قرآن کی آیت پیش کروں گا. آپ ایسا کریں کہ 33 کی 50 نکال لیجیے، 50. جی بالکل، تو میں اس کو پڑھوں گا اور جو ہے بتاؤں گا کہ اس میں ایکچوئل کیا لکھا ہے اور کیسے شخص کو لوگ رول ماڈل سمجھ بیٹھے ہیں. جی یہ ابھی میں شیئر کر رہا ہوں، 1 منٹ رکیے. یار مجھے یہ شیئرنگ کا آپشن کیوں نہیں آ رہا؟ میرے خیال سے 1 منٹ رکیے. پریزنٹ، اچھا نام چینج ہو گیا ہے اس کا. یہ لیجئے سچ والا جی، آ گیا سامنے. دیکھیے یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50. اس میں کیا لکھا دیکھیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. اب یوں تو یہ آیت کافی لمبی ہے، میں صرف شارٹ میں کر کے یہ بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں. جس شخص کو یہ رول ماڈل کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے
کہ اے نبی ہم نے تمہارے لیے وہ تمام بیویاں حلال کر دیں جن کی اجرت تم نے دے ڈالی. آپ کو پتا ہے نا ساحل، دیکھیں قرآن میں اجرت کا لفظ آیا ہے. آپ تو جانتے ہیں اجرت کسے کہتے ہیں؟ مزدوری کو. جی مزدوری کو کہتے ہیں. مزدوری کو، ویج کو کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب نکاح کرے تو یہ یہاں پر ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، وہاں پر مہر کا لفظ یوز کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں مہر کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں اجرت کا لفظ آیا ہے. یہ اجرت ہی سے اس کی جمع ہے اجور. اللاتی آتیت اجورہن، اگر جن کی اجرت تم نے دے ڈالی، جن کی مزدوری تم نے دے ڈالی، وہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اور وہ تمام ملک یمین، وہ تمام لونڈیاں. اب ظاہر بات ہے مولانا سید ابو الاعلی المودودی یہاں پر لونڈی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے ایک خاتون کو جو ہے لونڈی کہنا کتنی بڑی اس کی توہین ہے. اچھا یہ بھی تو ذرا سوچیں کہ جس خاتون کو یا جن خواتین کو لونڈی کہا جا رہا ہے ہمارے علماء کی زبان سے، وہ آخر کیا ہے؟ کسی اور سماج کی کسی کی ماں ہے، یا کسی کی بیٹی ہے، یا کسی کی بہن ہے، یا کسی کی بیوی ہے. وہ اپنے سماج کی عزت دار خواتین ہیں. ان کو لوٹ مار کر کے جو ہے جب ان خواتین کو یہاں لایا جاتا ہے تو ان کو لونڈی کہا جاتا ہے، لونڈی بنایا جاتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر نبی ان خواتین جن کو لونڈی کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ بغیر نکاح کے. یہاں پر نکاح کا لفظ ہی نہیں ہے. وہ عورتیں تو حلال ہو گئی جن کی اجرت تم نے دے ڈالی، اور پھر وہ تمام عورتیں جن کو جو لونڈی بنا کر اللہ نے تمہیں دے دیا، مما افاء اللہ علیک. اب اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے دیکھیے، تمہاری چچیری بہنیں، تمہاری پھوپیری بہنیں، تمہاری خلیری بہنیں، تمہاری ممیری بہنیں، اب آپ دیکھیے بہنیں، بھائی بہنیں سب کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں نہیں. اب آپ دیکھیے پہلی بات تو یہاں پر یہ یہاں تک بھی نکاح کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جن کی اجرت تم نے دے ڈالی. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جن سے تم نے نکاح کیا، بلکہ اجرت تم نے دے ڈالی. اور پھر ظاہر بات ہے جو جن کو لونڈی کہا گیا ان کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا نا بھائی. دیکھیں اچھا سچ والا جی، ہاں معافی چاہتا ہوں آپ کو ٹوک رہا ہوں کہ اور ایک جو آیت ہے جہاں پہ اجرت کا ذکر ہوا ہے، وہاں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہو یا آپ ان سے پلیجر لیتے ہو، اس کی آپ کو اجرت دینا ہے. ہاں وہ تو عام عوام کے لیے، عام مومنین کے لیے ہے. یہ آیت ایکسکلوسیولی کس کے لیے؟ نبی کے لیے ہے صرف. یعنی یہ وہ شخص ہے جس کو مسلمان رول ماڈل کہتے ہیں ساری انسانیت کے لیے. اب دیکھیں ان کی ایک ایک چیز جو ہے یہاں بیان کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ تمام ہر طرح کی بہنیں، ایسا نہیں کہا گیا کہ ممیری بہن، خلیری بہن، نہیں، بہنیں یہ ساری جمع کے صیغے ہیں. بنات کا لفظ آیا ہے، بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک. وہ تمام بہنیں جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئیں. اچھا ایک اور مزے کی بات دیکھیں، آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اسکرول کریں تاکہ نیچے کا میٹر بھی میں جو ہے میں پڑھوں. ہاں بس 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 بس. اچھا اس کے بعد ایک اور مزے کی بات اس میں یہ آئی ہے کہ وَمَرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. اب آپ دیکھیں کہ کیا بات کہی گئی ہے کہ وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کو گفٹ کر دے. اب دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہے بھائی، نبی کو گفٹ کر دے. یعنی ایک مومن عورت اگر جو نبی کو گفٹ کر دے، ہبا کر دے،
اور اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے، استنکاح کا مطلب ہوتا ہے پیورلی سیکس کرنا، یہاں نکاح نہیں ہے، یہاں استنکاح کہا گیا ہے. اگر نبی بھی اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہے تو یہ جی ورب ہے نا، وہ ورب ہے، ورب ہے نا، وہ استنکاح جو ہے، جی ہاں ایکشن، کہ اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے تو یہ کنسیشن، یہ اسپیشل جو ہے، مطلب یہ کنسیشن صرف اور صرف نبی کے لیے ہے. اے نبی یہ صرف تمہارے لیے ہے، من دون المؤمنین، یہ دوسرے مومنوں کو یہ اسپیشل آفر نہیں ہے، یہ آفر صرف تمہارے لیے ہے. لوٹ مچی ہے، لوٹ نہیں یار، دیکھیں ذرا یہ کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں، کیا انداز ہے، دیکھیں. اور ایسے شخص کو رول ماڈل کہا گیا، ایسا شخص. اچھا بھئی، اگر یہ شخص جو ہے رول ماڈل ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا باتیں کہی جا رہی ہیں. یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے عقیدت کی پٹی ہٹا لیتا ہے تو اس کو صاف نظر آتا ہے کہ ایک نبی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی جھرمٹ میں رہے. کیا انداز ہے، کیا باتیں ہیں. مطلب پورا خیال رکھا گیا تھا رسول اللہ کا، ہر طریقے سے جو بھی ان کی سیکشول ڈیزائر تھی، نیڈ تھی، بڑے ہی اچھے. ہاں مطلب تھوڑی بھی کمی بیشی نہیں تھی اس میں. اب آپ اندازہ لگائیں. اللہ تعالی کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات، سرور دو کائن، آقائے دو جہاں، رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیلے کا بہت خیال تھا ہمارے پیارے اللہ کو. تو اللہ میاں ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کبھی بھی ان کا کیلا شریف فارغ بیٹھے. اس وجہ سے یہ سب عطا فرمایا گیا. اور آپ دیکھیں کہ کافر عورتیں نہیں عطا فرمائی اللہ نے پاک مومن عورتیں عطا فرمائی. کہ یہ جو یستن کی ہا ہے، جو خالصتاً ہمارے پیارے نبی کے لیے ہے، وہ مومن عورتوں میں سے ہے، کافر عورتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو گندی ہوتی ہیں، غلیظ ہوتی ہیں. تو یہ اسپیشل جو پریویلیج دی گئی ہمارے پیارے نبی کو، آقائے دو جہاں کو، یہ مومنوں میں سے دی گئی، مسلم عورتوں میں سے دی گئی، بلکہ مسلموں کی بھی انتہا مومن، انتہائی پائس عورتوں میں سے دی گئی. تو سچ والا جی، آپ اس کے بارے میں کیسے کچھ غلط کہہ سکتے؟ جی بھی ہماری کیا مجال کہ ہم کچھ غلط کہیں بھئی، یہ تو آقائے نامدار ہے، سرور کونین ہیں، ان کے بارے میں ہماری کوئی مجال ہی نہیں کہ ہم ایک لفظ بھی جو ہے کچھ غلط بول سکیں. بھئی ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے کلام میں ان کی ہے کچھ غلط بول سکیں. بھئی ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے کلام میں ان کی عزت افزائی کے لیے جو الفاظ بیان کر دیے گئے ہیں. خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی پاک کے لیے جو الفاظ بولے ہیں، ہم نے انہی لفظوں کو دوہرا دیا. بے شک بے شک. ہم نے اپنی طرف سے نہ تو کچھ کمی کی نہ کچھ اضافہ کیا ہے. ہماری کیا اوقات ہے بھی کہ ہم کچھ یہاں پر کچھ کر سکیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بات ہے. تو یہی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اگلی آیت میری وجہ سے پڑھ دیں گے آپ پلیز، بڑی ضروری ہے اس میں ایڈ کرنے. اسی کی؟ ہاں جی اسی کی؟ جی 51 سر، یہ ذرا زوم کر دیں، عربی ہی پڑھانی ہے 51 کی بھی، تاکہ پتہ لگے نا کہ یہ کبھی بھی ان عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہوئی. اگلی آیت آپ کو ایکسپلین کرے گی کہ ان عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہے. فالس ٹرانسلیشن نہیں دکھانی. ہمارے پاس سچ والا جی ہیں، عربی پڑھائیں اور ان سے ٹرانسلیشن لیں. آیت نمبر 51 سچ والا جی پلیز. اچھا، یہ آیت نمبر 51 ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ماشاءاللہ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. بس یہاں تک پہلے یہاں تک پلیز. جی ٹرانسلیشن کر ترجمہ کر دے سچ والا جی، ترجمہ کر دے. جی ہاں، ترجی من تشاء یعنی تو جو ہے اس بات کی امید رکھتا ہے
اس بات کی جو ہے تم امید رکھتے ہو کہ من تشاء جو کچھ جو ہے تم چاہو منہن ان میں سے ان عورتوں میں سے وتؤوی الیک من تشاء اور تم ان کو چھوڑتے ہو جس کو تم چاہتے ہو ماشاءاللہ. پھر ومن ابتغیت اور جن کی تمہاری اپنی جو ہے مرضی ہے جن کی تمہاری اندر جو ہے تم نے جو ہے جس کو چاہا ہے ممن عزلت فلا جناح علیک اگر تم جو ہے وہاں پر عزل کرو. اچھا عزل جو ہے ایک وہ عمل کہلاتا ہے جو عین ایجیکولیشن کے وقت اس مادہ منویہ کو باہر خارج کر دیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے یہ والی چیز کسی بھی ٹرانسلیشن میں نہیں لکھی ہوئی. آگے پڑھیں ذرا, میں نے اس لیے کہا تھا عربی پڑھیں گے آپ. آگے پڑھیں. فلا جناح علیک ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضین بما آتیتہن کلہن. ماشاءاللہ. اچھا یہ بات اس کے قریب ہے کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. سچلا جی یہاں پہ آنکھیں کیوں ہیں یار؟ یہاں پہ تو کچھ اور ٹھنڈا کر رہے ہیں اللہ میاں. پہلے ازلتا دے رہے ہیں تو کچھ ٹھنڈا تو کچھ اور کر رہے ہیں, یہاں پہ آنکھیں کیوں ہو گئی؟ بھائی ٹھنڈا کچھ اور ہوگا تبھی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی نا. آنکھیں ایسے ہی تھوڑی نا ٹھنڈی ہوں گی. صحیح صحیح. اچھا ولا يحزن اور تجھے کوئی غم نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو. ويرضین اور پھر جو ہے وہ بھی راضی ہو جائیں بما آتیتہن جو کچھ تو نے جو ہے انہیں دے دیا. کلہن ان سب کو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم. جی ہاں تو اللہ میاں نے اللہ میاں کی اس آیت کے مطابق نبی نے ان عورتوں کو کیا دیا ہے؟ سیمن. رائٹ, کیونکہ آپ نے عزل کیا ہے تو سیمن ہی دیا نا. نہیں اور کیا دے گئے بھائی؟ یہاں پہ اس آیت کے مطابق تو سیمن ہی دیا نا. ظاہر بات اس میں کوئی مال کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل وہ آیت تو پہلی والی آیت میں ہے نا کہ جو ہے بیما یعنی آتیت اجورہن, وہاں پر پہلی آیت میں. اس میں تو اجور کا لفظ ہی نہیں ہے. بالکل اجور کا لفظ نہیں ہے یہاں پر. پچھلی آیت میں جب جو مسلمان عورت نے اپنا جسم حضور کو ہبہ کر دیا, تحفے میں دے دیا, حضور اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرما رہے ہیں جی, اور جس کو چاہے وہ رکھ لیتے ہیں اور جس کو چاہے پیچھے کر لیتے ہیں, اور اس پہ اللہ میاں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سجلہ جی, وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 سال کے بعد آئی تھی, 5 سے 6 سال کے بعد. کون سی 50 کی بات, 91 کی بات کریں, 51 کی بات کر رہے ہیں, 52. 52 کو بھی پڑھ لیتے ہیں ذرا. اچھا ٹھیک ہے, ابھی 52 بھی لا لیجیے, اسکرین پر لے آئیں. اب 52 کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ بھی کیا کہہ رہی ہے. یہ بھی پڑھ دیں, اس کی بھی ٹرانسلیشن کر دیں. لا یحلو. جی اس میں یہ کہا ہے لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد اور عورتیں تم پر حلال نہیں ہیں, حرام کر ولا يحل, یا اس کے بعد جو ہے دوسری عورتیں تو من بعد, اس کے بعد تم پر کوئی عورت حلال نہیں ہے. ولا, اب یہاں پہ واو سب لوگوں نے واو کو سننا ہے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور نہیں. رائٹ جی. ولا ان تبدل بهن, اور اس میں جو ہے کوئی تبدیلی یا مطلب ایکسچینج بھی نہیں ہوگا. یعنی ایکسچینج بھی نہیں ہوگا. من ازواج یعنی بیویوں میں سے. یعنی کہ سچ والا جی یہ جو عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرمائی, حضور سرور کونین آقائے دو جہاں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرمائی, ان کو نبی پاک بیوی بھی نہیں بنا سکتے اس کے بعد. اب یعنی کہ یہ ڈنگ ڈونگ والی خواتین ہے, ان کو ہمارے نبی بیوی کے طور پہ نہیں رکھ سکتے, اس کو ایکسچینج نہیں کر سکتے ایز اے بیوی. ولا ان تبدل بهن من ازواج, یعنی ان کو یعنی بیوی کے طور پر ایکسچینج بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسا بھی نہیں کہ کسی اور پہلی بیوی کو چھوڑ دیں اس کی جگہ پر ان کو ایکسچینج کر لیں, ایسا بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ عورتیں صرف سیکس ڈال کے طور پہ یوٹیلائز ہوئی ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں. اچھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ولو اعجبک حسنہن, اگرچہ کہ ان کی خوبصورتی تمہیں اچھی لگتی ہو, پھر بھی نہیں وہ سیکس ڈال کے طور پہ یوز ہوئی ہیں.
اچھا اگر جو ہے وہ کب ہو سکتا ہے؟ الا ما ملکت یمینک، اگر وہ تمہارے لیے ملک یمین ہے، اگر تم ان کو لونڈی بناتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ہاں لیکن ابھی ہم پچھلی نہیں، یہاں پہ اصل میں کانٹیکسٹ سوئچ ہو رہا ہے. اللہ میاں کانٹیکسٹ سوئچ کرتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں لگتا کسی کو اللہ میاں نے کانٹیکسٹ سوئچ کر دیا. اللہ میاں کا قرآن کا عربک جو ہے نا انتہائی فضول ہے. کانٹیکسٹ سوئچنگ کے وقت اللہ میاں بتاتے ہی نہیں کہ میں کانٹیکسٹ سوئچ کر رہا ہوں. لیکن ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں پچھلی والی آیت کے مطابق، یعنی کہ وہ جو مومن عورتیں ہیں وہ تو ملک الیمین نہیں ہے نا سچ والا جی، وہ تو مومن عورتیں ہیں ملک الیمین نہیں ہے، وہ ہماری سلیو لونڈیاں نہیں ہیں. تو نبی پاک نے جو مسلمان عورتیں لیں جنہوں نے اپنا آپ ہبا کیا ہمارے نبی پاک کے لیے، ان کو اب آپ بیوی کے طور پہ بھی نہیں رکھ سکتے. ولا کا سیگا ہے، واؤ کے ساتھ اور کا سیگا ہے. کوئی مسلمان جو بعد میں آ کے ڈیبیٹ کرنا چاہے وہ واؤ کو مت بھولے. اچھا ان کو بیوی کے طور پہ بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن یہاں پہ اللہ نے بعد میں کانٹیکٹ سوئچ کیا کہ ہاں اگر ملک الیمین ہو تو تجھے رکھ سکتے ہو، پھر اس سے ڈنگ ڈونگ کر سکتے ہو. اچھا آدم یہ بات بالکل ایسی ہے جس طرح سے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، بھئی تمہارے لیے یہ ہے نہ یہ ہے، آپ سمجھ رہے نا. لا یحل لک النساء من بعد، تمہارے لیے بیویاں اس کے بعد کوئی حلال نہیں ہے. اور نہ ہم جو کہتے ہیں نا اپنی لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ اور نہ تم ان کو بیوی کے طور پر بدل سکتے ہو. بے شک صحیح سمجھایا آپ نے، آپ سمجھے نا. بالکل نہ تو یہ ہے نہ وہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا نیدر دس نور دیٹ، ایسا ہم کہتے ہیں. یہ دراصل یہ بات ہے. ایبسلیوٹلی، بیکاز دیکھیں نا لا آیت شروع بھی لا سے ہو رہی ہے اور بیچ میں ولا ہے کہ نائدر دس نور دس. بہترین سجولہ جی، لو یو فار دیٹ، بہترین ایکسپلینیشن. اچھا اس کے بعد اللہ میرے اور اس میں ایک لفظ پر آپ نے غور کیا، ولو اعجبک حسنہن کیوں آیا ہے بھائی؟ کیونکہ محمد صاحب کو اس میں تفسیر بھی آتا ہے کہ محمد صاحب کو چند ایک ڈنگ ڈونگ والی خواتین جن کے ساتھ محمد صاحب ڈنگ ڈونگ کرتے تھے وہ کچھ اچھی لگ رہی تھی، لیکن لگا نہیں اب تم اسے بیوی کے طور پہ نہیں رکھو گے، سوری نہیں رکھو، نو ایون دو کہ تمہیں محبت کام صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں بس وہی فرماتے رہیں. بے شک وہ سیکس ڈالز ہیں. جی بات یہ ٹھیک ہے نا. تو اب مزید محمد صاحب تم کون سی عورتیں لے سکتے؟ اب مسلمان عورتیں نہیں لے سکتے تم، نو. اب تم صرف سلیو عورتیں لے سکتے ہو. آج کے بعد تم صرف سلیو عورتیں رکھ سکتے ہو. اور اللہ میاں اپنے آپ کو بڑا رقیباً کہہ رہے ہیں. سر یہ رقیب کیا ہوتا ہے؟ رقیب جو ہے اصل میں وہ نگہبان یا پھر جو ہے کسی پر نظر رکھنے والا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں میں تیرے پہ نظر رکھ رہا ہوں وہ محمد. ہاں مزید مسلمان عورتیں نہ پکڑی، کافی ہو گئی ہیں، اب صرف لونڈیاں رکھنی ہے تو نے، میں تیرے پہ نظر رکھ رہا ہوں. اللہ میاں تنبیہ کر رہے ہیں محمد کو، محمد دو نمبری نہ کرنا. اچھا ایڈم اور سچوالا جی، میرے خیال سے آپ لوگوں نے ابھی جتنی باتیں بتائی ہے یقیناً ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم اس کو ون سائیڈڈ نہیں رکھ سکتے کہ ہم کچھ بھی بتا دیں. اور جیسے کہ ایک مومن آئے تھے ابھی عبداللہ صاحب کہ بھائی 2 ٹپلی مارا اور نکل لو، بھاگ جاؤ وہاں سے، ویسا نہیں کر سکتے. ہم ہمارے مومن بھائی کو موقع بھی دیں گے کہ اگر ان کے پاس ہماری باتوں کو کاٹنے کے لیے کچھ ہے تو ہم موقع دیں گے.